صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام قباء میں نزول اجلال فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں۔ سلمان فارسی اس وقت تک مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے، لہٰذا جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو کھجوروں کا ایک طب اٹھا کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ ان کو تناول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو، مگر آپ نے خود کچھ تناول نہ فرمایا۔ جناب سلمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، خالی تھال لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی۔ پھر دوسرا تھال کھجوروں کا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کھجوریں بطور ہدیہ ہیں، قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی یہ خرمے تناول فرمائے اور دیگر اصحاب کو بھی دیے کہ وہ بھی کھائیں۔ جب وہ کھا چکے تو سلمان نے تھال لے لیا اور کہا کہ دو علامتیں پوری ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح طواف کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت حال فرمایا تو سلمان نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا اس شرط پر تمہیں آزاد کروں گا کہ تم 500 کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ، جب وہ بڑھ کر پھل دینے لگیں تو ان کو میرے حوالے کر دو، اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا بھی دو، تب میں آزاد کروں گا۔ جناب سلمان نے خدمت رسول میں پیش ہو کر تمام واقعات سے آپ کو آگاہ کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اس سے یہ شرائط لکھوا لاؤ تاکہ بعد میں وہ اسے انکار نہ کر سکے۔ جناب سلمان گئے اور وہ شرائط نامہ لکھوا کر لے آئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کو 500 کھجور کی گٹھلیاں لانے کو کہا، جو سلمان رضی اللہ عنہ نے لا کر پیش خدمت کر دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گٹھلیاں جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے کر دی اور سلمان کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنے گشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں گٹھلی ڈالتے جاؤ، اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کر 2 انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ جگہ سیراب ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے۔ جب دوسری جگہ گٹھلی بو چکتے تو پہلی جگہ پر ایک درخت اگاتا جس میں خرمے لگے ہوتے۔ صلوات۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 گٹھلیاں بوئیں اور وہ تمام پھلدار کھجوروں کے درخت بن گئے۔ صلوات۔ یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا کہ واقعی قریش
سچ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ پھر بولا کہ اے سلمان، میں نے کھجوروں کا باغ تو لے لیا، لیکن وہ 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ متوقع سونے سے کہیں بہتر سونا بن گیا، جو یہودی کو دے دیا گیا۔ اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ کم اور نہ زیادہ بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ لہذا جناب سلمان فارسی اب آزاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ، بات فعل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک و طاہر آل علیہ السلام، جس طرح تو نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل آسان فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ کی بھی ہر مشکل آسان فرما اور ہر مراد بھی انہی پاک ہستیوں کی تفعیل پورے فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔